حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی دی، اولاد بھی دی، باغات بھی دیے اور نبوت کا عہدہ اور عزت بھی عطا فرما دی۔ ایک بار شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرنے لگا، اے اللہ، آپ کے یہ بندے ایوب علیہ السلام اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں ہر نعمت ان کو دے رکھی ہے، بیوی بھی اچھی ان کو ملی، اولاد ان کو ملی، باغات ان کو ملے، سب نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، تو یہ صبر اور شکر اور آپ کی تعریف نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، تھوڑے سمے کے لیے یہ حالات تیری مرضی کے مطابق کر دیتے ہیں، تو کیا چاہتا ہے؟ شیطان کہنے لگا، یہ سب چیزیں ان سے چھین لی جائیں تو دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تھوڑے وقت کے لیے اس معاملے میں اختیار دیا۔ اگلے دن شیطان آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے باغات میں آگ لگا دی۔ جب آگ لگا دی پھر ایک کسان کی شکل میں حاضر ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے اور فتنے ڈالنے لگا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، آپ کے پروردگار نے یہ کیا کیا کہ آپ کے باغات ہی کو جلا ڈالا؟ آپ کی نمازوں کا بھی کیا فائدہ؟ آپ نے اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، تو مجھے شیطان نظر آتا ہے۔ چنانچہ آپ پھر عبادت میں لگ گئے۔ اگلے دن یہ ہوا کہ بیوی اور بچے چھت کے نیچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، شیطان نے وہ چھت ان پر گرا دی اور وہ سب کے سب دب کر مر گئے۔ اور پھر ایک آدمی کی شکل میں آیا، جب دیکھا کہ وہ مر گئے تو ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا، آپ تو ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا معاملہ بنا کہ آپ کے بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کا بھیجا نکل کر اس کی ناک کے راستے سے باہر آ گیا تھا۔ اس نے ایسے انداز سے بات کی کہ جیسے وہ ان کو بہت بڑا مظلوم ثابت کرے کہ آپ تو عبادت کر رہے تھے اور آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ یہ معاملہ بنا کہ سب مر گئے۔ آپ نے فرمایا، اس پر ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے شیطان لگتا ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ چنانچہ شیطان وہاں سے پھر بھاگا۔ اب تیسرے دن کیا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے۔ شیطان نے آ کر ان کے قریب ایک چراغ کو ٹیڑھا کیا اور اس میں پھونک ماری، جس سے ان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ جب کپڑوں کو آگ لگ گئی تو سارا جسم جل گیا۔ جب سارا جسم جلا تو اس وقت اس جسم کے اندر آہستہ آہستہ کیڑے پڑ گئے، یہاں تک کہ پورے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ ذرا سی بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس کے اندر وہ کیڑے موجود نہ ہوں۔ اور 18 سال یہ آزمائش ایوب علیہ السلام پر رہی۔ تو جو باغات تھے وہ بھی گئے، بیوی بچے تھے وہ بھی مر گئے، اور اب جو صحت باقی تھی اس میں بھی کیڑے پڑ گئے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے صبر والے تھے کہ جب کوئی کیڑا ان کے جسم سے نیچے گر پڑتا تو اس کو اٹھا کر دوبارہ زخم میں رکھ دیتے کہ جب میرے جسم کو اللہ نے تیری غذا بنایا ہے تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ اس کیڑے کو پھر زخم میں رکھ لیتے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا، السلام علیکم۔ ایوب علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا، السلام علیکم، تو اب انہوں نے جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے ایوب علیہ السلام، کیا بات ہے؟ میں نے پہلے سلام عرض کیا، آپ نے جواب عنایت
نہیں فرمایا۔ فرمانے لگے کہ اس وقت کیڑوں میں سے ایک کیڑا میرے جسم کو کاٹ رہا تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں بولوں گا تو کہیں وہ کھانا نہ چھوڑ دے، کہیں میری طرف سے کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے سلام کے کلمات نہیں کہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب اس نے کاٹنا چھوڑ دیا، اس لیے اب میں نے سلام کا جواب دیا۔ ان کے 18 سال اس حال میں گزرے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ بیماری بالکل ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیوی بچے بھی عطا فرما دیے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 لفظ ان کے بارے میں کہے ہیں۔ فرمایا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، کتنا اچھا بندہ تھا، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا کسی کو یہ کہہ دینا وہ میرا کتنا اچھا بندہ تھا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ پروردگار عالم کسی کو آزما لیں اور پھر فرمائیں کہ وہ میرا کتنا اچھا بندہ تھا، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اس رجوع کرنے کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ آزمائش میں پورے اترے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی طرف سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم نے ان کو ان کے اہل خانہ، گھر والے اور بال بچے بھی لوٹا دیے، اور جتنے بیوی بچے تھے اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی دے دیے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں تو نعمت سے محروم کرنا مقصد نہیں ہوتا، صرف امتحان لینا مقصد ہوتا ہے، اور جب بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو 2 گنا کر کے لوٹا دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے گھر والوں کو ان کو دے دیا، اور ان جتنے اللہ تعالیٰ نے اور ان کو گھر والے اور بال بچے دے دیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے ایک نعمت تھی اور عقل مندوں کے لیے ایک یادگار بات تھی۔ اس لیے جو انسان اللہ کے راستے میں کسی بھی خواہش کی قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی خواہش کو اپنی رحمت سے 2 گنا پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو، بس یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ چنانچہ ہمیں جس سے جو تعلق ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے تعلق ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ سے اللہ ہی کو مانگے کہ اے رب کریم، ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرما کہ آپ کی عبادت ہمیں کرنا آسان ہو جائے، راتوں کو جاگنا آسان ہو، قرآن کی تلاوت میں مزہ آنے لگ جائے، ہمیں سجدے کا مزہ اور لطف نصیب ہو جائے۔ آج ہم اپنی عبادتوں کو تو دیکھیں، ہماری عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں تو ہمیں دکان یاد آ رہی ہوتی ہے، ہمیں گھر بار یاد آ رہا ہوتا ہے، ہمیں اپنے دوست یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی عبادتیں ہیں؟ کھڑے پروردگار کے سامنے ہیں اور دنیا کی یادیں پھر بھی جان نہیں چھوڑتی۔ یہ بے ذوق سجدے اور یہ بے سرور نمازیں جب ہم اللہ کے یہاں لے کر جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ ان کو اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں ڈال دیا جائے
اور کہا جائے کہ میرے بندے میرے گھر میں آ کر بھی تو غیر حاضر ہوا کرتا تھا، دنیا کی اتنی محبت تیرے دل میں تھی کہ تو ادھر سے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پاتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی ایسی محبت مانگیں کہ جب نماز کی تکبیریں کہیں ساری دنیا کو بھول جائیں اور ایک اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پڑھنے کا ہمیں شوق عطا فرما دے۔ ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ عشق دیا تھا کہ ان کے واقعات کو پڑھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں۔